اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ تمام ویورز کو ہماری جانب سے نیا سال بہت مبارک ہو۔ اب تک جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے، اگر وہ چاہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کر دیں تاکہ ان کو ہمارے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا یہ سال بہت ہی اچھا اور بہتر گزرے اور یہ آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں آج اپنی بات کا آغاز جو کر رہا ہوں تو اس میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بہت ہی بری خبر ہے کہ وہ اسلام آباد پولیس نے کل ایک 22 سالہ نوجوان محمد اسامہ کو گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ ابھی تک جو فوٹیج اور اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جو دیکھا گیا ہے کہ وہ ونڈ اسکرین یعنی کہ سامنے سے فائرنگ کر کے ان کو مارا گیا ہے، جبکہ پولیس کا موقف تو یہ آیا ہے سامنے کہ جی ہم نے اس کو ڈکیتی کی اطلاع کے بعد اس کا پیچھا کیا اور اس کو فائرنگ کی، لیکن جو گاڑی پر فائرنگ کے جو گولیوں کے جو نشانات ہیں وہ یہ لگ رہا ہے اس میں کہ وہ اس گاڑی کو سامنے سے فائرنگ کر کے اس بچے کو مارا گیا ہے۔ اس بچے کے والد نے روتے ہوئے وزیر داخلہ سے، وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ اس واقعے کا تفصیلی جو ہے نا وہ جائزہ لیا جائے اور جن پولیس اہلکاروں نے اس بچے کو ہلاک کیا ہے اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا جائے، کیونکہ جو فوٹیجز وغیرہ سامنے آئی ہیں وہ صاف بتا رہی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ دہشت گرد یا ڈاکو نہیں تھا۔ اس کے والد نے بھی بتایا کہ کل رات کو جب وہ اپنے دوست کو اس کے گھر ڈراپ کر کے جب واپس آ رہا تھا رات 12 بجے تو راستے میں پولیس اہلکاروں نے ان سے روکا، جہاں ان سے ان کی تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد پولیس اہلکاروں نے اسے دھمکی دی کہ ہم آپ تم کو مزہ چکھا دیں گے۔ یہ بات اس بچے نے اپنے والد کو گھر آ کر بتائی تھی، اور پھر اس کے بعد اس بچے کو یہ بچہ جب اپنے گھر سے دوبارہ کسی کام سے جب گیا ہے تو پولیس والوں نے اس کو لڑکے کو روک کر تو سامنے سے فائرنگ کر کے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، آپ سے ہماری یہ انتہائی پرزور گزارش کرتا ہوں میں آپ سے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتا ہوں، تو دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا یا پیاسا مر جائے تو اس کا حساب جو حکمران وقت ہے یہ اس کی گردن پر ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان، اسلام آباد جہاں آپ کی حکومت ہے اور ابھی آپ نے اپنے ہی ایک ایسے شخص کو جس کو آپ کل تک یہ کہتے تھے کہ میں اسے اپنا چپڑاسی نہ رکھوں، اب آپ نے اس کو ماشاءاللہ سے وزیر داخلہ بنا دیا ہے۔ یہ پولیس اسلام آباد کی اس کے دائرے اختیار میں ہے اور یہ ایک معصوم بچے کا اس طرح صفحہ کانہ قتل ہو جائے تو پھر اس کی ذمہ داری کس پر بنتی ہے؟ اب تک تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ذمہ داری تو آپ کے اوپر بنتی ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنی گزشتہ 2.5 سال کی پرفارمنس میں ہمیشہ اپنے تمام ذمہ داریوں سے آپ نے آنکھ چرائی ہے۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو یو ٹرن کے نام پہ دھوکہ دیا ہے۔ آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ جی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں کیا کروں، جب کہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں کیا کروں۔ ایک مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرنے والا وزیر اعظم جب یہ کہہ دے کہ میں کیا کروں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ استعفیٰ دیں اور اپنے گھر کو جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اپنا اچھا وقت گزاریے، کرکٹ کی کمنٹری کریں، اس میں آپ کو آمدنی بھی ماشاءاللہ بہت ہوگی اور آپ کو منی ٹریل بھی جس طرح بنی گالا کی نہیں دی آپ نے، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی آپ کو فارن فنڈنگ کیس کا حساب دینا پڑے گا، نہ ہی بلین ٹری سونامی کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور نہ ہیلی کاپٹر کیس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر میں گیس، بجلی، آٹا، چینی، پیٹرول، سیمنٹ، ان تمام چیزوں کا اگر میں احاطہ کروں
تو قوم سمجھ جائے گی کہ آپ نے اب تک کتنے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، اس وقت آپ کی جو حکومت چل رہی ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے چل رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے آپ کے منسٹر حضرات، چاہے وہ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ مرکزی حکومت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آپ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے پریس کانفرنس کے اندر شعلہ بیانی کرتے ہوئے آپ کو خوش کرتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں عوام اس کو تسلیم کر رہی ہے، عوام اس کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ لوگ تو اب ان کی پریس کانفرنسوں کو سننا بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہی گھسا پٹا ہوگا الزام، وہی ہوگا کہ نون میں سے شین نکلے گی، آج یہ گرفتار ہو جائے گا، آج اس کو نہیں چھوڑیں گے، آج اس کی ہوا خشک ہو گئی ہے۔ لیکن وزیر اعظم یہ صاحب، یہ تمام باتیں اس بات کا مبین ثبوت ہے کہ آپ کی اپنی حکومت ہل گئی ہے اپوزیشن کی تحریک سے۔ گزشتہ دنوں میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ آپ کی حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن کو، خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کو استعفے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ بغیر استعفے دیے ہی گھر چلے جائیں گے۔ مرد حر جناب آصف علی زرداری صاحب حقیقت میں سیاست کے بادشاہ ہیں، انہیں سیاست کرنا آتی ہے۔ انہوں نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے وزن سے خود گریں گے، آپ کو گرانے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، تو آپ کو میں بھی یہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ یقین رکھیں کہ آپ کی حکومت کو گرانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نہ خود کوئی غیر قانونی غیر آئینی اقدام کرے گی، اور نہ ہی ایسے کسی اقدام کی وہ کسی اور جماعت کو کرنے کی اجازت دے گی۔ تو وزیر اعظم پاکستان، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ استعفے کر کے جو آپ کے جو دوست، جو نادان دوست ہیں، جو آپ کو خوش کرتے ہیں، یہ دیکھیں کہ اپوزیشن استعفے نہیں دے گی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو استعفے دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کیوں استعفے دیں گے؟ وہ استعفیٰ آپ سے لیں گے۔ یہ استعفے سے تو آپ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کے خلاف آپ کی جو طاقتور حلقے ہیں ان کو یہ باور کرانا ہے کہ اب آپ کا بوجھ نہ اٹھایا جائے، ان کو نیوٹرل کر دیا جائے۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق اب وہ تمام حلقے جو ہے انہوں نے اپنی عزت اور اپنے ادارے کی نیک نامی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انہیں آپ کی طرفداری اور آپ کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اب آپ سمجھ لیں، میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، آپ میرے پچھلا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایم کا ناراض ہونا، کاف لیگ کا آپ کے ساتھ عدم دلچسپی کے ساتھ حکومت میں شامل رہنا، اور باپ بلوچستان عوامی پارٹی جو جہاں کا وزیر اعلیٰ آپ کا اپنا ہے، باپ پارٹی کا، انہوں نے بھی آپ سے شکایت کر دی ہے۔ یہ وہ مہرے ہیں جو بغیر کسی اشارے کے، بغیر کسی تھپکی کے نہ آپ کے ساتھ کل تھے نہ آج آپ کے ساتھ رہیں گے۔ انہی لوگوں کی حمایت سے بلوچستان اسمبلی میں تبدیلی آئے گی، انہی لوگوں کی حمایت سے اور انہی کے منحرف ہونے سے اور حمایت کھینچنے سے پنجاب اسمبلی میں آپ کی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہونے کے بعد وہاں پر حکومت آپ کی نہیں رہے گی۔ اور جب ایسا ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ مرکز میں آپ کے جو اتحادی ہیں وہ آپ کے مخالف لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور یہی وہ بات ہے جو آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنے وزن سے گریں گے۔ یہ وزن جو آپ نے اٹھا کے رکھا ہے، یہ وزن آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، اور پھر یہ وزن جب آپ کے کندھے سے اترے گا تو پھر آپ کی حکومت خود بخود گر جائے گی۔ اور یہ سینٹ کا الیکشن کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ کی جو اکثریت یا آپ کی جو تعداد اس میں آئے گی سینٹ میں، یہ ہمارے سیاستدان اس کو بہتر انداز میں جانتے ہیں
کہ کب ان لوگوں نے آپ کی پارٹی سے اپنی وفاداری ختم کر کے دوسری پارٹی میں ان کو شامل ہونے میں دیر نہیں لگے گی. تو جو سینٹ میں آپ کی اکثریت کا جو آپ کو گھمنڈ ہو رہا ہے اس وقت، یہ وقتی طور پر تو آپ کو 4 سیٹیں زیادہ مل جائیں گی، لیکن یہ اکثریت آپ کی برقرار نہیں رہے گی. وزیر اعظم صاحب، آپ نے کہا کہ 2020 نوکریوں کا سال ہوگا، لیکن یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ نے جو بات کہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نوکریوں سے بے دخلی کا سال ہوگا. اس سال آپ نے سن 2020 میں بہت سارے لوگوں کو، تقریباً ہمارے حساب سے 30 لاکھ لوگوں کو آپ نے بے روزگار کیا ہے. آپ نے نوکریاں نہیں دی، آپ نے لوگوں کو روزگار نہیں دیا، آپ نے اشیاء صرف جو ضرورت کی اشیاء ہے ان کو مہنگا ہونے سے نہیں بچایا. آپ کے اپنے دوست جو مافیاز کی شکل میں موجود ہیں، آٹا، چینی اور سیمنٹ میں، پیٹرول میں، گیس کی وجہ سے انہوں نے بہت اربوں روپے کمائے. وزیر اعظم صاحب، آپ کو بار بار یہ ایک بات کہی جاتی ہے، میں اپنی بات اس پر ختم کروں گا کہ آپ ندیم بابر سے پوچھیں کہ انہوں نے جنوری کے لیے گیس کیوں نہیں خریدی، وقت پر انہوں نے فیصلے کیوں نہیں کیے. ان کے وقت پر فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے 122 ارب روپے کا نقصان ہو چکا، اب مزید نقصان ہو رہا ہے. ابھی جو 1 جنوری سے 20 جنوری تک ہمارے پاس گیس کی جو ذخائر نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو بجلی فرنس آئل سے پیدا کرنی پڑے گی، اس کے اوپر مزید 10 ارب روپے کا نقصان پہنچے گا. یہ تمام نقصان کون ادا کرے گا؟ کس وجہ سے انہوں نے یہ جو اپنی جو نااہلیت دکھائی، اور آپ نے ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر؟ اگر یہ پہلے سے سودے ہونا، اگر کوئی غلط کام تھا تو پھر آج کی تاریخ کے اندر اپریل کے مہینے کے سودے کیسے کیے انہوں نے؟ آج انہوں نے ٹینڈر جاری کیا ہے کہ جی ہم جو ہے نا اس کو اپریل کی گیس لے رہے ہیں، تو کیا یہی چیز جو ہے نا وہ سپٹمبر میں دسمبر کی اور جنوری کی گیس نہیں خریدی جا سکتی تھی؟ اب جو عوام کو جو تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا اس کو ذمہ دار کون ہوگا؟ کبھی آپ لوگوں کو جو ہے نا لنگر کھانے میں بلا کر بٹھاتے ہیں اور کہتے اور خود تو ماسک پہنتے نہیں ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں ماسک پہن کر کھانا کھائیں. کیا مذاق لگا رکھا ہے آپ نے؟ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کو آپ کے دوست کچھ نہیں بتاتے تو کم از کم آپ ہماری ہی ویڈیوز دیکھ لیا کریں. آپ کم از کم ان لوگوں کو دیکھا کریں، سنا کریں جو آپ کے مخالفت میں بولتے ہیں. ہم آپ کے مخالفت ضرور کرتے ہیں، تنقید ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ کے دشمن نہیں ہیں. آپ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں. اس لیے برائے مہربانی آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے بیٹھیں تو آپ جو ہے وہ اپنے مخالف پر جو آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کو ضرور سنیں. وہی اصل میں آپ کے دشمن نہیں، آپ کے دوست ہیں، جو آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں کہ عوام کی ضروریات کیا ہیں اور کیا پریشانی ہے لوگوں کی چیخ و پکار آپ کے وزیر اعظم ہاؤس تک نہیں پہنچ رہی ہے. جس کو کل یونیورسٹی بننا تھی آج وہ پھر وزیر اعظم ہاؤس ہی ہے. وزیر اعظم صاحب، آپ نے سائیکل پر جانا تھا، آپ آج بھی ہیلی کاپٹر پر جاتے ہیں. تھوڑا سا رکیں اور اپنی 2.5 سالہ کارکردگی پر ایک نظر ڈالیں، اور ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے تمام سیاسی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، عوام کو خوشیاں دے سکتے ہیں. یہ ایمنیسٹی اسکیم کو آپ نے اضافہ کر کے لوگوں کو چوری کا پیسہ جو ہے نا اس کو سفید کرنے کے لیے آپ نے کیا ہم کو دھندے پہ لگا دیا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے محنت سے کمائی کی وہ محنت سے کمائی نہ کریں، وہ چوری کے راستے پیسے کمائیں، اور پھر آپ کی ایمنیسٹی اسکیم آئے گی اس سے ہم اس کو وائٹ کرا دیں گے. خدا کے لیے ایسے غلط کاموں سے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اپنی پالیسیوں پر تنقید کو برداشت کرتے ہوئے اس پر غور کریں، اور ملک کے بقایا جو آپ کے 2.5 سال ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان تمام باتوں پر غور و فکر کر کے نئی پالیسی ترتیب دیں. آج تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.